اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 153 سے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ایمان والوں سے خطاب ہے، وہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. ایمان کی صفت سے پکارا جا رہا ہے. ایک انسان کے اندر بہت سی صفات ہوتی ہیں، بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے کام ہیں جو وہ کرتا ہے. لیکن یہاں کس کام سے، کس نام سے پکارا جا رہا ہے؟ ایمان کے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی انسان کی سب سے بہترین صفت، سب سے بہترین پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے خالق کو مانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کی بات مانتا ہے. اللہ کے نزدیک بندوں کی محبوب ترین صفت کیا ہے؟ ایمان. حالانکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہا اے نماز پڑھنے والو، یہ نہیں کہا کہ اے روزہ رکھنے والو، اے حج کرنے والو، کیونکہ ایک تو یہ کہ ان کی تعداد اور بھی کم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں سے سب سے اوپر ٹاپ پر ایمان ہے. ایمان ہے تو باقی سب کچھ ہے. نماز روزہ بھی قبول ہے، اگر ایمان نہیں تو وہ بھی فائدہ نہیں دیتا. تو اس لیے ہمیں نعمت ایمان پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر، اور اس کی قدر، اس کی اہمیت جاننی چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے. اور ایمان ہو تو باقی عمل بھی ہوتے ہیں. اس لیے ایمان کے صفت سے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے. صبر اور صلاۃ سے یعنی اس کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو، کیونکہ یہ دنیا، اس دنیا میں انسان کی زندگی ہر طرح کی مشکلات سے گھری ہوئی ہے. انسان کے راستے میں بہت سی پگڈنڈیاں ہیں، اونچ نیچ ہے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. مشکلات کی وجہ سے انسان گھبرا اٹھتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، جس کا اظہار ہم ہر روز سورۃ الفاتحہ میں نماز میں کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی صرف ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت مشکل کام ہے، اس لیے تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو ایمان کی حفاظت کے لیے کیا ضروری ہے؟ صبر اور نماز ضروری ہے، ورنہ انسان اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا. اور صبر کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا، اپنے نفس پہ قابو پانا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے جذبات پہ قابو پانا، تقدیر پہ شکوہ نہ کرنا. تو ذکر اور شکر جس کا پچھلی آیت میں حکم دیا گیا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر صبر اور صلاۃ ہو، ورنہ اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر کا ذکر یہاں صلاۃ سے بھی پہلے کیا گیا، کیونکہ صبر زیادہ مشکل کام ہے. اگر جو صلاۃ بھی مشکل ہے، جسے پیچھے آیا نا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ وہ بڑی چیز، بھاری چیز ہے، گراں ہے، مشکل ہے، مگر خاشعین پر. تو اسی طرح صبر بھی مشکل ہے، لیکن جو صبر کرنا چاہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے. تو یہاں صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ان اللہ مع الصابرین، پھر اس کی جزا بتائی گئی کہ صبر کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہوگی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایمان ہو تو صبر ہوگا. ایمان کی نشانی ہے صبر. جو شخص صبر کرتا ہے وہ کس بات کا اظہار کرتا ہے؟ یعنی زندگی میں مشکلات تو ہوں گی، جب مشکل آتی ہے اور انسان نیگیٹولی ریئیکٹ نہیں کرتا، اپنے آپ کو تھام لیتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرتا، بہت اچھی طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. عملی مثال ہے. ایسی صورت میں صبر کرنا کیا ہے؟ ایمان کی نشانی. کیونکہ جب ایمان ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یقین اور اعتماد ہوتا ہے انسان کے اندر.
اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا، اللہ اس مشکل میں سے راستہ نکالے گا، یا اس مشکل کا بھی کوئی مقصد ہے اور اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ خیر نکلے گی، لہذا وہ ایمان اس کو صبر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی کو صبر مل جائے تو صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے وَمَا أُعْطِيَ الْإِنسَانُ عَطَاءً أَحْسَنَ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، انسان کو صبر سے بڑھ کر کوئی بھی چیز، کوئی بھی عطیہ، کوئی بھی تحفہ زیادہ بہتر اور زیادہ وسیع نہیں ملا۔ یعنی صبر سب سے بڑا اور بہترین تحفہ ہے جو کسی بھی انسان کو مل جائے اللہ کی طرف سے۔ اور صبر کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ صبر کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو دو ہی راستے، یا صبر کرے اور یا نہ کرے، ناراض ہو۔ لیکن ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ مشکل آسان ہو جاتی؟ نہیں۔ واویلا کرنے سے کیا مسائل کم ہو جاتے؟ نہیں۔ تو اس لیے صبر نہایت ضروری ہے، اور صبر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ انسان جو چاہے کرے، لیکن جو کام صبر اور انتظار سے ہوگا وہ اسی راستے سے ہوگا، کسی اور راستے سے ہو نہیں سکتا۔ اور چونکہ انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے آزمائشیں تو آئیں گی، ان سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ تو ان آزمائشوں کو فیس کرنے کے لیے یہاں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر کیا کرو؟ صبر کرو۔ یہ بھی کہا گیا کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یاد رکھو کامیابی صبر ہی کے ساتھ ہے، صبر کے بغیر کامیابی نہیں۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور وسعت سختی اور تنگی کے ساتھ ہے، کرب کے ساتھ ہے۔ یعنی جب انسان تکلیف سے گزرتا ہے تو اس کے بعد ہی وسعت پیدا ہوتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ صبر کے ساتھ کام آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے انسان کو۔ جس کو اللہ کی مدد مل جائے پھر اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں رہتی، اور انجام بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت 10 میں آیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والے اپنا اجر بغیر حساب کے پائیں گے، یعنی بے شمار، انلمیٹڈ۔ دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی دنیا میں کوئی مشکل آتی اور ہم بھی اسی طرح صبر کرتے اور ہمیں بھی یہ اجر اور یہ مقام ملتا جو ان کو ملا ہے۔ لیکن دنیا میں انسان صبر کر نہیں سکتا۔ تو صبر اور برداشت جو ہے یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اور مومن کی زندگی کا اہم ترین پہلو ہے، اس کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اور پھر یہاں پر یہ جو بات کی گئی کہ ان اللہ مع الصابرین، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ تو ساتھ سے مراد یہاں تائید ہے، مدد ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یاد رکھو کامیابی صبر کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد اس وقت آئے گی تمہیں جب تم صبر کرو گے۔ اور اللہ کی جو معیت ہے یا اللہ کا جو ساتھ ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عام اور ایک ہوتا ہے خاص۔ عام کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی ہو وہ ساتھ ہے تمہارے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم کے ساتھ ہے، وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب 3 لوگ سرگوشی کرتے تو چوتھا وہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 ہو تو چھٹا وہ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، اس سے کم ہو یا زیادہ، الا هو معهم اینما كانوا، وہ ان کے ساتھ ہی ہے جہاں بھی وہ چلے جائیں۔ تو ایک تو یہ ہے ساتھ کہ اللہ سب کو جانے، اور ایک ہے معیت خاص۔ خاص کیا؟ یعنی اللہ کی تائید ہے، پھر یعنی صرف علم کی حد تک نہیں بلکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد دیتے ہیں، جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام
جب فرعون کے دربار میں گئے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، جاؤ تم، جاؤ فرعون کے پاس، جاؤ پیغام پہنچاؤ. تو کتنا خوف کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت انسان کے اندر یہ اعتماد کہ اللہ میرے ساتھ ہے، انسان کو بڑے سے بڑے کام پر رسک لینے پہ مجبور کر دیتا ہے. یعنی انسان کے اندر ایک یقین اور اعتماد کی کیفیت آ جاتی ہے. اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، کوئی دشمن ہمیں نقصان نہیں دے سکتا. تو جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ کیا پاتے ہیں؟ اللہ کی خاص رحمت سے حصہ پاتے ہیں اور اللہ کی مدد ان کو نصیب ہوتی ہے اور ان کے کام بن جاتے ہیں. لیکن وہ جو ایک مشکل وقت ہوتا ہے نا، جیسے گلے میں کچھ اٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو انسان نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے، تو وہ وقت مشکل ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہو کہ کسی گلے میں کچھ اٹکا تو وہ اٹکا ہی رہ گیا، یا وہ انسان کوشش سے نگل لیتا ہے یا پھر اگل دیتا ہے. تو صبر کیا ہے کہ اس کو نگل جائے، پی جائے انسان. اور اس کے ساتھ ساتھ صلات بھی ضروری ہے، اور صلات دراصل صبر میں مددگار ہے. صبر صلات کے ذریعے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ کیا کرتے؟ فوراً نماز کی طرف دوڑتے. اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو نماز کی طرف دوڑ پڑتے. اور ویسے تو دن میں 5 دفعہ انسان نماز ادا کرتا ہے، لیکن خاص نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے جس کو صلاۃ حاجت عام طور پہ بولتے ہیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب انسان کو مشکل پیش آئے وضو کرے، مصلی بچھائے اور اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ نے خود کہا مدد مانگو نماز کے ساتھ. اچھا، ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو غم کے مارے بیٹھ جائیں گے، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، آئسولیٹ ہو جائیں گے، کہیں چھپنے کی کوشش کریں گے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، یا لوگوں سے ملیں گے تو شکوے شکایتیں کرتے رہیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر بھروسہ کر لیں گے کہ یہ ہمارا کچھ سنوار دیں گے، یا پھر یہ کہ تھوڑے سے کچھ مزید نیک لوگ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے اوپر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، ان سے مدد مانگیں گے، یا پھر وظیفوں کا سہارا لیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کرو؟ وظیفے پڑھو، صبر اور صلات. صبر کرو، انتظار کرو. صبر کیا؟ انتظار کرو، ٹھہر جاؤ، اچھے رویے کا مظاہرہ کرو، مشکل گزر جائے گی. اور اللہ کو یاد کرو. صلات اصل میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے. اور خاص طور پر نفل نماز پڑھ کے سجدے میں دعا کرے، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے اور اس وقت انسان کی دعائیں سنی جاتی ہیں. تو یہ چیز پلے باندھ لے. کوئی مشکل ہو بندوں سے کہنے کی بجائے سب سے پہلے اللہ کی طرف دوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا. اس کے آگے روئے، اس سے مانگے. ہر چیز پہ وہ قادر ہے، سب کچھ وہ کر سکتا ہے. اور اگر یہ سمجھنا ہے کہ کرے کیا، تو اس وقت اللہ سے فیصلہ مانگے. یا اللہ تو مجھے راستہ دکھا کہ مجھے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو ہر غم، بیماری، تکلیف، پریشانی، دکھ، ڈپریشن، ہر چیز میں اس کی طرف رجوع. سجدے میں قرآنی دعا پڑھنے سے منع کیا گیا، لیکن مسنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور مسنون دعاؤں میں جیسے کتاب بھی ہے ایک مسنون دعاؤں کی، اور اس کے علاوہ اگر اور کچھ نہیں آتا تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. کیونکہ جب انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان گناہ کیا ہے؟ ایک رکاوٹ، آڑ. تو انسان اگر کوئی اور دعا نہیں بھی سجدے میں آتی اس کو تو استغفار کرتا رہے. دیکھیں ہماری جتنی بھی پرسنل دعائیں نا وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایکسپلور نہیں کیا، سب کچھ وہاں موجود ہے. تو مسنون دعائیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی نہ کوئی دعا آپ اپنے لیے مارک کر سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. جی جب بھی مانگی جائے. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں مانگی ہوئی کئی دعائیں. اور ایک مشہور دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مانگا کرتے. اور اگر یہ ساری نہیں بھی آتی تو اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر یہی دعا پڑھ رہے تھے سجدے میں.
کیونکہ جب اللہ کی رحمت آ گئی تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ پرسنل دعا کو ذہن میں رکھ لیں اور زبان سے کیا بولتے رہے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی. استغیث اپنے لیے استغیث کہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہوں جیسے پوری فیملی کا معاملہ ہو کوئی تو نستغیث. ولا تقولوا, اور نہ تم کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, ان کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مردہ. اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو. اب اس کا پچھلے آیت سے کیا کنیکشن ہے کہ سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی تکلیف موت, سب سے بڑا نقصان موت کی شکل میں ہوتا ہے. اب اس وقت بھی تم ایسے الفاظ نہ بولو جس سے انسان کا حوصلہ مارا جائے. اب صبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے ایک عملی مثال سے. جب کوئی مشکل آئے, کوئی تکلیف آئے, تو منفی الفاظ نہ بولے, نیگیٹو تھنکنگ کو ختم کرے, زبان سے بد دعائیں نہ دے کسی چیز کو. ایک شخص نے ہوا سے اس کا کپڑا اڑ گیا تو اس نے ہوا کو بد دعا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہوا کو بد دعا مت دو کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے مامور ہے, اس کا کیا قصور ہے. تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب کوئی ٹریجڈی, کوئی ڈیزاسٹر, کوئی مصیبت آتی ہے تو عموماً جو سبب بنتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے انسان اس کو برا بھلا کہنے لگتا ہے. کوئی چیز گر گئی, لگ گئی, ٹوٹ گئی تو بس منہ سے منفی الفاظ. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ صبر کیا ہے, زبان سے منفی الفاظ کو نہ بولنا, اور اس سے آدھا غم دور ہو جاتا ہے جب آپ مثبت لفظ بولنا شروع کر دیتے نا. جیسے بچے کو چوٹ لگی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ رو. آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو جائے گا, تو کچھ بھی نہیں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو. تو یہی ہے صبر سے مدد لینا, کہ انسان اس وقت منفی الفاظ نہ بولے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ بولو, حالانکہ مر تو چکے ہوتے. جو شہید ہوتا ہے حصی طور پر تو مر جاتا, تبھی تو قبر میں ڈالتے, لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ مردہ نہیں بولنا ان کو. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربہم, انہیں رب کے پاس. یرزقون, رزق دیے جاتے ہیں. فرحین, خوش ہیں. بما آتاہم اللہ من فضلہ, جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے. تو اللہ کے راستے میں جو شہید ہوں ان کو مردہ نہ کہو. وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں, وہ بہت خوش ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں, اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں. یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں, پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اللہ کے راستے میں جو لوگ دشمن کے ہاتھوں مارے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, وہ زندہ ہے لیکن تم کو شعور نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا معاملہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے. ان کی موت خاص موت ہے. ایک ہوتی عام موت جو ہر زندہ کو آتی, اور ایک ہے خاص موت جو آتی تو شہیدوں کو بھی ہے, لیکن وہ عام موت سے فرق ہے. عام مردوں کی نسبت ان سے معاملہ فرق کیا جاتا ہے. ایک ہے موت مطلق. مطلق کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ ڈیتھ. اور ایک ہے شہید کی موت جو بظاہر موت ہے لیکن حقیقت میں حیات ہے, زندگی ہے. لیکن کیسی زندگی ہے؟ ہمارے جیسی نہیں. اب آپ دیکھیے, ایک ہے زندگی اور ایک ہے موت, اور ایک ہے ان دو کے بیچ کی چیز. ٹھیک, زندگی کیا ہے؟ جیسے ہمیں ملی ہوئی. موت کیا ہے؟ جیسے وہ لوگ جو جا چکے دنیا سے. اب ان کے بیچ کی چیز ہے جو شہیدوں کے لیے, وہ کیا ہے؟ بظاہر نہ ہمارے جیسی زندگی اور نہ مرنے والوں جیسی موت, وہ ایک تیسری چیز ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں نہیں پتا وہ کیا ہے. تو جو چیز ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں ہمیں خاموشی رہنا چاہیے. اس کو نہ دنیا کے زندہ لوگوں جیسی زندگی بتانی چاہیے اور نہ مرنے والوں کی موت کی طرح ان کی موت بتانی چاہیے. اس کو تیسری زندگی کہتے ہیں حیات برزخ. یہ کیا ہے؟
برزخ کی زندگی. اچھا برزخ جو ہے یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے. مرنے کے بعد روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ برزخ میں. حالانکہ ہر مرنے والے کے جسم میں جب وہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کی روح لوٹائی جاتی ہے اور اس سے اٹھا کے بٹھا کے سوال جواب ہوتے. صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن اس کے بعد ان کی روحوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ کہاں رکھی جاتی ہیں، اللہ عالم. ہاں شہیدوں کے بارے میں صاف بتا دیا گیا کہ وہ جنت میں پہنچ جاتی ہیں اور وہ سیر کرتی پھرتی ہیں اور وہ کھاتی پیتے ہیں اور ان کو ایک اور مزے کی زندگی مل جاتی ہے. لیکن اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتہ نہیں وہاں کیا ہوتا ہے. یہ علم غیب ہے، ہمیں صرف ایمان لانا ہے، لیکن اس کی کوئی اس سے زیادہ انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے. اس آیت سے چند باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے. اور اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جو اس لیے اپنی جان دے کہ اللہ کے نام کو بلند کرے، وہ شہید ہوتا ہے. کون ہوتا ہے شہید؟ جو اللہ کے نام کو بلند کرے. اچھا ہمارے ہاں تو ہر دوسرے بندے کو شہید کہنا شروع کر دیتے، چاہے کوئی اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے مرے، شہرت کے لیے مرے، اسے بھی شہید کہتے ہیں. تو اصل شہید کون ہے؟ یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے. اور اس کے بعد اللہ ہی جانتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں جو کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا یہ پیٹ کی بیماری سے کوئی مرے یا کوئی ڈوب جائے تو ان کے لیے بھی شہید کا لفظ، یا عورت جو ہے بچے کی پیدائش میں مر جائے تو اس کے لیے بھی عام مردوں سے بڑا اجر ہے، کیونکہ ان کی موت جو ہے وہ غیر معمولی طریقے پر ہوئی. لیکن اصل شہید کون ہے؟ جو اللہ کے نام بلند کرنے کے لیے دنیا سے جائے. درجات ہیں، لیولز ہیں شہادت کے. دوسری بات یہ ہے کہ شہید جو ہے وہ ان کی زندگی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے اس آیت سے. تیسرا یہ ہے کہ ان کے عمل کا بے پناہ اجر ہے، ان کی عظمت کا بیان ہے یہاں. اور پھر یہ ہے کہ اصل میں تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم مشکل سے مشکل وقت میں بھی زبان سے کیا نہ نکالو، ایسے لفظ نہ نکالو کہ جس سے حوصلہ ٹوٹے. کیونکہ ایک تو انسان کی چیز جاتی ہے اوپر سے، اس کا morale بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، جو ہے اس کے بھی فائدے سے محروم ہو جاتا ہے. تو کوئی بتائے گا کہ ون سنگل لیسن جو آپ نے اس آیت سے سیکھا ہو؟ کیا سیکھا ہے؟ اپنے لیے کیا پایا اس میں سے؟ برے الفاظ سے یا تکلیف دہ الفاظ سے یا نیگیٹو ورڈ سے ہیں، نیگیٹو لینگویج سے پرہیز کریں. عام طور پہ ہمیں دیکھو کہ لوگ بات چھوٹی ہو تو اس کو اتنا بڑھا چڑھا دیتے، ذرا سی کوئی مشکل ہے اب پتہ نہیں کیا ہوگا، معلوم نہیں کیا ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، امتحان لیں گے تمہارا. surely will test you. اب یہ اللہ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ دنیا میں آئے ضرور امتحان ہوگا، کیونکہ دنیا میں آنے کا مطلب یہی ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی موت اس نے بنائی کس لیے؟ کہ تمہارا امتحان لے. اس دنیا میں ہم کس لیے ہیں؟ آزمائے جانے کے لیے. کیا چھانٹ پٹک کے دیکھا جا رہا ہے کہ کون جنت کے قابل ہے؟ تو ضرور آزمائش ہوگی. چلے مان لیا. کس چیز میں آزمائش ہوگی؟ 5 چیزوں میں آزمائش ہوگی. یہ ہے مصائب خمسہ. کیا ہے؟ مصائب خمسہ. خمسہ کہتے 5 کو. کون سے مصائب خمسہ؟ 5 مصیبتیں. بشیء، کسی بھی چیز کے ساتھ، تھوڑی یا زیادہ. من الخوف، خوف میں سے. نمبر 1 ہے خوف. خوف کی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ ہوتے ہیں حقیقی خوف اور کچھ ہوتے ہیں وہمی. کچھ ہے حقیقی خوف، یعنی they are there, you have to be fearful. اور کچھ کیا ہے؟ ہمارے ذہن کی تخلیق. کس کس چیز سے ڈرتے ہم؟ اندھیرے سے اور سانپ سے، بلی سے، کتے سے، کاکروچ سے، چھپکلی سے، اور جن بھوت سے، اور مستقبل کے حالات سے، دنیا کے حالات سے، لوگوں سے. جی ہاں، لوگوں کا خوف. مرنے سے. کتنے خوف ہیں؟ اگر آپ لسٹ بنائیں تو ایک وقت لگے. اور کچھ تو ہر وقت دل میں شیطان کچھ نہ کچھ وسپر کرتا رہتا ہے، وہ بے وجہ کے خوف پڑے رہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ آزمائے ضرور جاؤ کہ سب سے پہلی چیز جس میں پڑتا ہے انسان وہ خوف ہے. ذرا سا بچہ بڑا ہوتا ہے نا، ہوش سنبھالنے لگتا ہے
تو سب سے پہلے جو مصیبت اس پہ آتی ہے وہ کیا؟ خوف. ڈراتے ہیں لوگ، لیکن حقیقت میں تو صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے. اور باقی طبعی خوف ہے، سانپ کا ڈر، یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عصا سے ڈر گئے تھے. تو یہ انسان کے اندر ہے، آزمائش ہے نا انسان کی، اس لیے وہ خوف کا ایک احساس رکھا گیا. جی اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے. والجوع، اور بھوک سے آزمائیں گے. بھوک کیا ہے؟ پیٹ کا کھانے سے خالی ہونا، اس کھانے کی چاہت کی شدت کے ساتھ. یعنی ایک طرف ہے کچھ نہیں، دوسرے چاہت بھی شدید. کچھ لوگوں کے پیٹ میں کچھ نہ ہو لیکن اشتہا نہیں ہوتی، انہیں کوئی بھوک نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی سروائو. اور کچھ لوگ تھوڑی دیر بھی صبر نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے، اور کچھ نہیں تو چنگم چباتے رہتے ہیں. تو جو کیا ہے؟ بھوک. اچھا وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ کبھی تو انسان کے پاس کھانا ہوتا نہیں، قحط ہو جاتا ہے. کبھی یہ کہ پیسے نہیں ہوتے، چیزیں تو بازار بھرے پڑے مگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، خرید نہیں سکتے. کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کھانا گھر میں رکھا ہوا، پیسہ بھی ہے لیکن کھا نہیں سکتے. اور یہ چیز اب کتنی زیادہ ہوگی نا. بعض تکلیفیں حلق میں ہو جاتی ہیں، کھانا نگلا نہیں جاتا، بعض معدے میں ہو جاتی، السر وغیرہ ہو جاتے، جس کی وجہ سے بہترین سے بہترین کھانا پکا کے دوسروں کے آگے رکھ دیتے، خود ایک نوالا نہیں کھا سکتے. یہ بھی آزمائش ہے. تو طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے انسان. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی، بزنس ڈاؤن ہو گیا، ختم ہو گیا، سیل زیادہ نہیں ہوئی، قحط، یا اسی طرح کچھ چوری ہو گیا، کوئی ڈیمیج ہو گیا، کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا. اور مال میں، مال کی جمع ہے اموال. مال میں کیش بھی آتا ہے، مال میں چیزیں بھی آتی ہیں، مال میں جانور بھی آتے ہیں. 3 چیزوں کے لیے عربی میں مال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کبھی جانور مر گئے، کبھی گھر کا سامان چلا گیا، سیل گڈز ہیں وہ ختم ہو گئے، نقدی چلی گئی یعنی کرنسی چلی گئی. والانفس، اور نفسوں کی کمی. نفس، انفس نفس کی جمع ہے. اور نفس کس کو کہتے ہیں؟ جان کو. اور جان میں کمی کس طرح آتی ہے؟ جیسے بیماری اور موت. اچھا بیماریوں میں کبھی وبائی امراض پھیل جاتی ہیں، وائرسز پھیل جاتے ہیں، ہلاکت خیز بیماریاں، برڈ فلو کا کتنا خوف ہے انسانوں کو. تو یہ کمی ہوتی رہے گی، اس کا نقصان بھی ہوگا. والثمرات، اور پھلوں کی کمی. کبھی پھل آتے ہی کم ہے، پیداوار کم ہو جاتی. کبھی آتے ہیں لیکن خراب ہو جاتے ہیں، ڈسکارڈ کر دیے جاتے ہیں. کبھی کیڑا لگ جاتا ہے ان کو. ثمرات کا لفظ اولاد کے لیے بھی آتا ہے، تو اولاد کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوئی رہتی. کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی ویسے ستاتے ہیں. وبشر الصابرین، ان سارے مواقع پر کیا کرو؟ صابرین کو خوشخبری سنا دو. کب؟ جب ڈر لگے، جب بھوک لگے، جب مال کھو جائے، جب کوئی بیماری آ جائے، جب کوئی کمائی ہوئی چیز، کوئی اولاد یا پھل وغیرہ میں سے یا کھانے پینے کی چیزوں میں کمی ہو جائے. تو اس وقت انسان نیگیٹو باتیں نہ کرے، پریشان نہ رہے، غلط باتیں نہ کرے، غلط رویہ اختیار نہ کرے، مسائل کے حل کے لیے غلط طریقے اختیار نہ کرے. تو ایسے لوگ جو ٹھہر جائیں، انتظار کریں اس بات کا کہ حالات بدل جائیں، ان کو کیا کرو؟ خوشخبری سنا دو. ان کے لیے گلیڈ ٹائیڈنگز ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں نا، یہ صرف عام انسانوں پہ نہیں آتی، پیغمبروں پر بھی آئیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ آزماتا ہے. قرب کا ذریعہ بنتی ہے آزمائشیں. جو راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی، اور جو ناراض ہو اللہ اس سے ناراض. صابرین کون ہے؟ ان کی اب صفت بتائے گی. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ہے صابرین. اس وقت نیگیٹو باتوں کی بجائے کیا بولتے ہیں؟ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، اور جانا بھی تو ہمیں اسی کی طرف ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی آخرت میں اسی کی طرف پلٹنا ہے، کسی اور کی طرف تو نہیں جانا.
جو دیا اسی نے دیا، جو لیا اس نے لے لیا، ہمارا تو کچھ تھا ہی نہیں، تو اس لیے ناراض ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں. تو جو صبر کرے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس واپس جائے گا تو اس سے بہتر پائے گا. اور جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا. اور حدیث میں آتا ہے وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، جو اللہ سے ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہو گیا. تو مشکل وقت میں انسان کو راضی رہنا چاہیے. دیکھیے کہ اس کے بھی درجے، صبر کے بھی درجے. پہلا تو ہے جو ناراضگی کا ہے کہ انسان مصیبت آئی تو انسان ناراض ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے. اللہ ناراض ہوتا ہے اس شخص پر. حدیث میں آتا ہے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. من ضرب الخدود، جو اپنے گال پیٹے، منہ پہ تھپڑ مارے. وہ شق الجیوب، اپنے کپڑے پھاڑے، گریبان پھاڑے، اس کام سے کوئی تعلق نہیں. وہ دعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارے. ایسا شخص جو مصیبت تکلیف کے وقت اپنے بال نوچے، کپڑے پھاڑے، ٹکرے مارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کام سے کوئی تعلق نہیں. چیخ پکار کرنا اور ایسی باتیں کرنا یہ جہالت کی علامت ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے. یہ ہے ایک رویہ. دوسرا کیا؟ صبر کا. صبر کیا کہ انسان اپنے جذبات کنٹرول کر لے. آنکھوں سے آنسو بہیں لیکن زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ رو رہے تھے. آپ کی آنکھوں سے. صحابہ نے کہا آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں اے ابراہیم، ہم تیرے فراق جدائی پر غمگین ہیں، آنکھ آنسو بہاتی، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو اللہ کو ناراض کرے. تو یہ کیا ہے؟ صبر. پھر اگلا درجہ ہوتا ہے رضا کا، کہ صرف صبر ہی نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی مطمئن. وہ جو دل میں ایک بہت قلق اور غصہ اور غم ہوتا ہے نا، اس کا بھی ٹھنڈا ہونا، دل کی بے چینی کا نہ ہونا. کوئی خبر سنے تو انسان کہ رضیت باللہ ربا، کوئی بات نہیں، اس میں خیر ہوگی، جو اللہ کی مرضی. کچھ لوگ مصیبت آنے پہ کیا کہتے؟ جو اللہ کو منظور تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تیسرا درجہ جو ہے وہ شکر کا ہے، کہ شکر ہے اللہ کا جس نے بڑی مصیبت سے بچا لیا. کچھ لوگ صرف صبر کرتے، کچھ رضامندی کا اظہار کرتے، اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، تقدیر پر راضی ہیں، اور کچھ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ مصیبت آنے پر بھی شکر کرتے ہیں. تو وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث میں ایک اور دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا کر، جو چیز چلی گئی اس سے بہتر عطا کر. تو بات یہ ہے کہ جو شخص بہتر کی امید رکھتا ہو اور مایوس نہ ہو، اللہ سے توقع رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. اور یہ شکر کا درجہ ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اللہ نے آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں یاد دہانی کرا دی، اللہ نے بڑی مشکل سے بچا لیا. اور کسی کا قول ہے ان حلاوت اجرہا انستنی مرارت صبرہا، کہ اجر کی حلاوت نے، اجر کے توقع نے مجھے صبر کی کڑواہٹ بلوا دی. یعنی صبر کرتے وقت جو کڑواہٹ ہوتی ہے وہ کڑواہٹ بھی نہیں رہی، دل میں کوئی شکوہ ہی نہیں گیا، بلکہ تکلیف آنے پر بھی دل ویسا ہی مطمئن اور خوش. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، اس نے میرے لیے اس سے بہتر چاہا ہے. تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے کہ جب انسان مصیبت پر شکر ادا کرنے والے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصیبت کا انتظار کرے، اور نہیں، اس سے تو عافیت میں رہنے کی دعا مانگے، لیکن جب آ جائے تو پھر اللہ کے فیصلوں پر صبر کرے کم از کم، اور راضی ہو اس سے بڑھ کر، اور شکر کرے اس سے بھی آگے کے معاملے پر. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کی اللہ تعریف کرتا ہے اپنے فرشتوں کے درمیان. صلی اللہ کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. صلوات وہاں کہاں پر؟ ملائے اعلی میں. ایسے صابرین کی اللہ تعریف کرتا ہے. ورحمہ، اور انہیں رحمت سے نوازتا ہے. اللہ کی مرسی ہوتی ہے ان پر، بخشش اور مہربانی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ دراصل ہدایت پانے والے ہیں. یعنی صبر کا اجر اور مرتبہ
آخرت میں تو ہے ہی، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ایسے بندے کی تعریف فرماتے ہیں فرشتوں کے بیچ میں کہ دیکھو یہ میرا بندہ کس قدر صبر کرنے والا ہے. اور یہ کب آتا ہے؟ جب انسان مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، فوری اجر لکھا جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ چیخ پکار کر کے سب باتیں فضول کر کے پھر کہ اب تم صبر کرے. وہ صبر تو سب کو ہی آ جاتا ہے. اور صبر یہ نہیں کہ کسی بڑے حادثے اور مصیبت پر ہی، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کا چراغ بجھ گیا تو اس موقع پر بھی آپ نے انا للہ پڑھا. جو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بھی مصیبت ہے، کہا ہاں یہ بھی، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. یعنی اگر وقتی طور پر کوئی پریشانی ہو، کوئی چیز گم جائے، کوئی بھی دکھ دینے والی چیز ہو، تو واویلا کرنے کی بجائے انسان فوراً اللہ کو یاد کر لے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے. اور یہ جو بات ہے نا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، صلواتیں سنانا اردو میں یہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں صلوات جو ہے یہ رحمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، الٹ ہو گیا. تو اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر رب کی رحمتیں ہیں. اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1، دنیا میں اللہ ان سے جب راضی ہوتا ہے تو انہیں اس کے دنیا میں بھی انعامات ملنے لگتے ہیں. اور ملائے اعلیٰ پر، ملائے اعلیٰ کہتے ہیں فرشتوں کی مجلس کو، جو بلند پایا لوگ ہیں ان کی جو مجلس، تو وہاں پر ان کی تعریف ہوتی ہے. یعنی ایسے لوگوں کا وہاں ذکر ہوتا ہے. اور رحمتن، اور اللہ کی خاص رحمت بھی ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں. اور ایسے لوگ ہدایت پر ہیں. جیسے ابتدا میں سورۃ البقرہ کے ہم نے پڑھا تھا نا، اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہاں بھی تکلیف آنے پر جو لوگ صبر کرتے ہیں تو صبر بھی ایک عبادت ہے، اور صبر کرنے والے ہدایت پر ہیں. بے صبری سے انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اصل راستے کو چھوڑ دیتا ہے. تو گویا صابرین محتدین ہیں. محتدین کون ہوتا ہے؟ ہدایت پانے والے. اب صبر کی ایک اور مثال، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. صفا و مروہ 2 پہاڑیاں ہیں مکہ میں، حرم پاک یعنی خانہ کعبہ کے مشرق کی جانب. ان دونوں کے درمیان سعی کرنا واجب ہے. حج اور عمرہ نہیں ہوتا جب تک کہ کعبہ کے طواف کے علاوہ سعی نہ کی جائے. حدیث میں آتا ہے اسعوا، سعی کرو، فإن اللہ كتب علیکم السعی، بس بے شک اللہ نے تم پر سعی کو لکھ دیا، یعنی فرض کر دیا ہے، لازم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے بخاری کی، واللہ ما اتم اللہ حج امرئ ولا عمرتہ لم یطف بین الصفا والمروہ، اللہ کی قسم کسی شخص کا حج اور عمرہ تمام نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کرے، طواف نہ کرے. تو یہاں پر کیا فرمائے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. فمن حج البیت، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، یعنی 7 چکر لگائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ صحیح لازم ہے، اور دوسری طرف یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کوئی گناہ کی بات نہیں، حرج نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں ان 2 پہاڑیوں پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، اور لوگ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان بتوں کا طواف کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی روشنی عام کی تو صحابہ کرام کو اس بات کی فکر ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دور جاہلیت کی یادگار ہے اور ان بتوں کے ماضی میں یہاں ہونے کی وجہ سے اس کی صحیح کرنا درست نہ ہو. تو وہ ان بتوں کی وجہ سے صحیح سے اعتراض کرنے لگے، یا ان کے دل میں ایک حرج ہوا. حرج کس کو کہتے ہیں؟ تنگی کو. تو اس پر یہ کلیریفائی کر دیا گیا کہ ایسا کرنا درست ہے، کیونکہ یہ دور جاہلیت کی یادگار نہیں
اس کا تعلق تو بہت پہلے سے ہے. اس عمل کی ابتدا تو بہت پہلے ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لا کے آباد کیے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی کنیز تھی. سارہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، جو ہجرت کی تھی ان کے ساتھ. پھر انہوں نے ان سے شادی کی تھی، اور شادی کرنے کے بہت عرصے تک ان کی اولاد نہیں ہوئی. یہ لوگ حران میں رہتے تھے. حران ایک علاقہ ہے، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، آج کل باؤنڈریز پر ہے سیریا اور ٹرکی کے. تو حران میں ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے تک رہے اور وہاں انہوں نے دین کی دعوت دی. لوگ نہیں مانے تو بالآخر انہوں نے بھی مجبور کر دیا کہ وہ وہاں سے نکلے. تو وہاں سے وہ نکل کر ایجپٹ کی طرف چلے. تو ایجپٹ کا جو بادشاہ تھا ان دنوں بہت ظالم تھا. جب اسے پتا چلا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آ رہا ہے، اور حضرت سارہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی سوائے حضرت حوا کے. حضرت حوا کی بیوٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ تھی، اور اس کے بعد حضرت سارہ. اور سارہ کا جو اصل پروننسیشن ہے بھی سارہ، تسر الناظرین کا جو روٹ ہے نا، سین رے رے، یعنی کہ خوش کرنے والی ایک طرح سے. بہرحال اب یہ تھا کہ جب اس بادشاہ نے یہ چاہا کہ وہ حضرت سارہ کو زبردستی لے لے حضرت ابراہیم سے، اور اس نے ایسا ہی کیا. اس نے اپنے سپاہی وغیرہ بھیجے اور ان کو وہ جبرن پکڑ کے لے آئے. اتنے میں حضرت سارہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے تھے. تو جو ہی اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ وہی شل ہو گیا. تو اس نے رونا دھونا کر دیا کہ یہ کیا ہوا. بہرحال اس نے معافی مانگی اور کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہوں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. بہرحال دعا کی، وہ ٹھیک ہوا. پھر اس نے دوبارہ اٹیمپٹ کیا، تیسری دفعہ اٹیمپٹ کیا. تو پھر بالآخر اس نے کہا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے کچھ زیورات بھی دیے اور ساتھ ایک کنیز بھی تھی. یہ کنیز حضرت ہاجرہ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر واپس فلسطین آئے. حضرت ہاجرہ بھی وہاں تھی، اور حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی کنیز کے طور پر رہتی رہی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے اور ان کو اس بات کی فکر ہے کہ ان کے بعد دنیا میں کوئی دین کا پیغام عام کرنے والا ہو، تو انہوں نے اپنی خوشی سے، حضرت سارہ نے اپنی خوشی سے حضرت ہاجرہ کو ان کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں تاکہ آپ کی اولاد ہو. اب ہوا یہ کہ جب وہ نکاح ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل دے دیے، بیٹا پیدا ہوا. اب یہ تھا کہ وہ جو جیلسی ہوتی، انسان کتنی بھی خوشی سے کوئی قربانی کرے، لیکن جو انسان کے اپنے فطری جذبات ہیں وہ تو ہیں. اور یہ صرف وہاں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے درمیان بھی باہم کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا. کیونکہ کوئی کتنا بھی نیک ہو، بڑا ہو، لیکن انسانی جذبات بہرحال اپنا کام کرتے رہتے اور اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں آتے رہتے ہیں. اب کیا ہوا کہ جو ہی اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو یہاں سے لے کر ایک اور جگہ پر جا کر آباد کر دیں. وہ مکہ میں ان کو دونوں کو لے آئے، جہاں تھوڑی سی کھجوریں اور پانی ساتھ لائے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اب ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر واپس چل دیے. جب وہ جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ خاموش رہے. پھر آگے گئے تو پھر حضرت ہاجرہ پیچھے آئی، کہا کہاں چھوڑ رہے ہیں ہم کو؟ پھر خود ہی بولی کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرے شوہر اللہ کے حکم کے آگے کوئی دوسری بات نہیں دیکھتے، تاکہ کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرتے. تو وہ جب وہاں سے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. اگر آپ اللہ کی خاطر نکل رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمارا ضرور بندوبست کرے گا. بہرحال کھانا پانی ختم ہوا. حضرت ہاجرہ پریشان ہوئی کیونکہ حضرت اسماعیل پیاس سے بلک رہے تھے. تو پانی کی تلاش میں وہ پہلے صفا کی طرف گئی. اس پہاڑی پہ چڑھ کے آس پاس دیکھا کہ کہیں اور کوئی پانی ہو تو وہاں سے جا کے بچے کے لیے پانی لاؤں. کہیں نہیں تھا. وہاں سے نیچے اتری تو دوسری طرف دوسری پہاڑی مروہ کے اوپر جا کے چڑھی اور دیکھا کوئی پانی نہیں تھا. بہرحال وہ کبھی مروہ پہ چڑھتی، کبھی صفا پہ چڑھتی، اور اس طرح وہ اس دوڑ میں لگی رہی کہ بچے کے لیے کچھ پانی لائیں. اور بچے کی چیخ پکار بھی ساتھ ساتھ سن رہی تھی. تھوڑی دیر ہوئی تو بچے کی چیخ پکار بند ہو گئی. تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید کچھ ہو گیا اس کو. بہرحال تیزی سے بچے کی طرف دوڑی. جب آ کے دیکھا تو وہاں تو پانی تھا. تو پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کی ٹپ ماری زمین پر اور
پانی وہاں سے نکل آیا. تو حضرت ہاجرہ نے پانی کو روکا اور کہا زمزم. زمزم کا مطلب ہے کہ رک جاؤ، اسے کنٹین کر رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ہماری ماں ہاجرہ اس کو نہ روکتی تو یہاں پانی کا دریا چلتا. لیکن بہرحال انہوں نے جب اس کو روکا تو وہ اسی جگہ پر رک گیا اور ایک کنویں کی شکل اس نے اختیار کی لیٹر آن. تو یہ جو حضرت ہاجرہ کا اللہ کی رضا پہ راضی ہونا تھا اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک حسن معاملہ کرنا اور اس قربانی کے لیے تیار ہونا اور بغیر کسی شکوے شکایت کے اپنا کام کرتے چلے جانا، کیونکہ پیچھے آزمائش کی بات ہوئی تو یہاں آزمائش کی مثال سامنے آئی اور آزمائش پر صبر کرنے کا عملی رحمتیں جو آتی ہیں، یعنی جو صبر کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ ایسے لوگوں پر رحمتیں نازل ہوں گی اور نوازشیں ہوں گی، اس کا عملی نمونہ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ دیکھو کہ کس طرح اللہ نے اس خاتون کی بھاگ دوڑ کو قبول کیا، اس کے صبر کو، کیونکہ شوہر کے بغیر رہنا، نان نفقے کے بغیر رہنا اور بالکل ایک ویرانے میں رہنے کو قبول کر لینا صرف اس بات پر کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی، تو اس پر اللہ نے دنیا میں ہی ان کو قبول کر لیا. اور جہاں وہ چڑھی تھی انہیں کیا کہا گیا؟ شاعر اللہ. اللہ نے ان کو اپنی نشانیاں قرار دیا، یعنی ان کو پسندیدہ مقامات قرار دیا. حالانکہ وہ کیا تھا؟ ایک عورت کی دوڑ تھی. ہم بھی دوڑتے رہتے ہیں، گھر سے کام پہ، کام سے گھر پہ، بہت دوڑیں لگتی ہیں، لیکن ہماری دوڑیں صرف دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر نہیں. وہ اللہ کے ایک حکم پر صبر اور شکر کے ساتھ، بغیر کسی آرگیومنٹ، بغیر کسی حجت اور بغیر کسی ایسے تکلیف دہ بات کے سر تسلیم خم. تو جہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کا گھر بنایا اور وہ خانہ کعبہ اللہ کی نشانی قرار پایا، تو بالکل اس کے ساتھ ہی حضرت ہاجرہ کی دوڑ کی وجہ سے دو پہاڑیوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں کہا. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہاں طواف کرے، کیونکہ یہ پہاڑیاں اساف اور نائلہ کے لیے نہیں جو دور جاہلیت کے بت تھے جو ان پہ رکھے گئے تھے، بلکہ اس سے پہلے حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی یادگار ہیں. ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے نیکی کرے، یعنی جو چیز اپنے دل کی خوشی سے کوئی کرے، اللہ کی اطاعت کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالی قدردان ہے، علم والا ہے. یعنی اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، وہ کسی کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، وہ قبول کرتا ہے. اور اللہ عمل کرنے والے کو اس کے عمل سے بڑھ کر دیتا ہے. یہی ہے اللہ کا شاکر ہونا. یعنی اللہ شکر گزار ہے نہیں، بلکہ کیا مانے؟ قدردان ہے. کیوں؟ شکر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی نیکی کو اکنالج کرنا، اس کا اعتراف کرنا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے اگر ہو اور بندوں کی طرف سے ہو تو اللہ کی نعمت کا اقرار کرنا اور پھر عمل سے اس کا اظہار کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر قدردانی کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس پر ایک نیکی کا اجر 10 گنا تو کم از کم دیتے ہیں، بعض اوقات 700 گنا بھی دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس نیکی کو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیتے ہیں کہ آنے والی نسلیں اس کی یاد تازہ کرتی رہیں. اور علیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، کیا کس کے دل میں ہے، کون کس جذبے سے کام کر رہا ہے، کون کیسی کوششیں کر رہا ہے، سب اس کو معلوم ہے. اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر سورۃ الحج آیت 32 میں آتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، اور دلوں کے حال اللہ کو معلوم ہے. تو ان جگہوں کی حرمت کا خیال رکھنا، ان جگہوں کو آباد کرنا، ان جگہوں پر اللہ کا حکم مان کر جانا، یہ سب کیا ہے؟ ان نشانیوں کا احترام ہے. اس کے علاوہ بھی جو اور نشانیاں ہیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ جیسے قرآن مجید ہے، اذان ہے، نماز ہے، ان سب چیزوں کا ادب اور احترام لازم ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان نے جو ترقی کی ہے، یعنی مادی ترقی کی ہے، تو ریلیجن
دینی شاعر اس کی نظر میں کم ہو گئے. یعنی پہلے زمانے میں بھی لوگ شرک کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، لیکن نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں یا اللہ کے دین کے بارے میں ایسی بدزبانی اور ایسی بد اخلاقی نہیں برتتے تھے. اب یہ جو ذہنی آزادی اور فکری آزادی کا جو دور آیا ہے کہ انسان کو آزادی دے دی گئی سو کالڈ کہ وہ جو چاہے بولے، جو چاہے کرے، جو چاہے لکھے، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں کوئی چیز سیکرڈ نہیں رہی. آپ چاہیں تو قرآن کو کرٹیسائز کریں، آپ چاہیں تو نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں جو چاہیں لکھیں، چاہیں تو کسی پروفٹ کا مذاق اڑائیں، کارٹون بنائیں، چاہیں تو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی سلوک کریں، اور اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کیا کہہ کے؟ فریڈم آف سپیچ. یہ کیسی فریڈم آف سپیچ ہے کہ جس کے ذریعے کسی عزت والے کی عزت نہ رہے، اور وہ جو سب سے زیادہ عزت کا مستحق ہے، تعظیم کا مستحق ہے، محبت کا مستحق ہے، انسان اسی کا مذاق اڑانے لگے یا اس کے دین کا مذاق اڑانے لگے. تو کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، دینی شاعر کے بارے میں صرف فریڈم آف سپیچ کے نام پر کوئی بھی غلط بات کرے. اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے، اگر وہ ایسا کرے تو وہ پھر بھی انسان سوچتا ہے کہ ان کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے. لیکن زیادہ افسوس کی بات اس وقت ہے کہ جب خود مسلمانوں کی اولادیں اور خود مسلمانوں کے گھروں میں ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو اس فریڈم کے نام پر ہر چیز کا مذاق اڑائیں یا ان کو غلط ثابت کریں یا ان کی تحقیر کریں اور ان کو غلط طریقے سے کرٹیسائز کریں. اللہ کی تخلیق میں انسان کوئی کجی نہیں پاتا. کجی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ٹیڑھا پن. آسمانوں کی تخلیق دیکھے، زمین کی ہر چیز کے اندر اپنی حکمتیں ہیں، اور آسمان سے زمین تک کی ہر چیز ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہی ہے. جس رب کی ساری تخلیق میں کوئی کجی نہیں، اس کے دین میں کیوں کجی؟ اس کے دین میں بھی کوئی کجی نہیں. بات یہ ہے کہ اس کے بہت سے احکامات ہماری عقل میں نہیں آتے، یا ہماری عقل میں جب ٹیڑھ ہو گئی یا ہماری اپنی نگاہ میں جب ٹیڑھا پن آیا تو سیدھی چیز بھی ہم کو ٹیڑھی نظر آنے لگی. تو اس لیے دین کا تقاضا کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ جو بھی اللہ نے احکامات دیے ان پر خوشی سے عمل کریں. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو والنٹریلی اپنے دل کی خوشی سے اچھے کام کرے گا تو وہ یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ بھی اس کی قدردانی کرے گا اور وہ اس کے بارے میں جانتا ہے اور اس کو بہترین اجر اس کا عطا کرے گا. تو آخر میں یہ جو دو صفات ہے نا، شاکر اور علیم، دونوں ساتھ ساتھ ہے. کیوں؟ تاکہ انسان مطمئن رہے کہ اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کی قدردانی کی جائے گی. اس لیے مشکل وقت میں اللہ کی عبادت اور اطاعت سے بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ صبر جو ہے وہ صرف مصیبت آنے پہ ہی نہیں کیا جاتا. اللہ کی اطاعت کرنا بھی صبر کا کام ہے. یعنی اللہ کی بات ماننے میں بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے. کیسے؟ جیسے روزہ ہے، سراسر صبر ہے. اسی طرح حج ہے، زکوٰۃ ہے، اپنا مال خرچ کرنا ہے، یہ سب کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ صبر کا. اسی طرح جب آپ کے دل میں کوئی برا خیال ہے اور آپ برا کام کرنا چاہیں تو اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. تو صبر اطاعت پر بھی ہوتا ہے، اور صبر گناہ سے بچنے پر بھی ہوتا ہے، اور صبر مصیبت کے آنے پر بھی ہوتا ہے. اور مصیبتوں پر صبر کی صرف ایک قسم ہے. پھر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. کس سے؟ لوگوں سے. کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا. من البینات، بینات میں سے، کلیئر پروفز میں سے. والہدا، اور ہدایت میں سے. من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے. فی الکتاب، کتاب میں. تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت. ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کا چھپانا کبیرہ گناہوں میں سے اور انسان کو لعنت کا مستحق بناتا ہے. یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہیں کتاب دی گئی تھی، علماء یہود خاص طور پر. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں سے اس کتاب کے اندر بہت سی ایسی باتیں جو لوگوں کے لیے اللہ نے بیان کی تھی وہ لوگوں کو نہیں پہنچائیں، ان کو چھپا دیا. مثلا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں جو ان کے اپنے مفادات کے خلاف جاتی تھی وہ انہوں نے نہیں بتائیں. اور اسی طرح کچھ علم نافع، والہدا سے مراد کیا ہے؟ فائدہ مند علم جس سے لوگوں کو بینیفٹ ہو سکتا ہے، اسے نہیں دیا، حالانکہ اللہ نے اسے لوگوں ہی کے لیے بھیجا تھا کتاب میں. تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوئی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے اور ملائکہ اور باقی مخلوق ان پر لعنت بھیجنے لگی. پھر یاد رکھیے کہ یہ صرف کسی ایک خاص گروپ کے بارے میں نہیں آیت. جو بھی کوئی ایسا کرے، ان الذین یکتمون، جو بھی کوئی چھپائے، کیا؟ ما انزلنا من البینات، بینات میں سے جو اللہ نے اتارا. کہاں پر اتارا؟ قرآن میں اتارا، جو کلیئر پروفس ہیں. والہدا، اور فائدہ مند علم. من بعد ما بیناہ للناس، جو اللہ نے بیان کیا لوگوں کے لیے، بھیجا ہی لوگوں کے لیے. فی الکتاب، کتاب میں. تو بات یہ کہ علم کا چھپانا دو طرح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبان حال سے اور ایک ہوتا ہے زبان قال سے. زبان حال سے چھپانا کیا ہے؟ مثلا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں، کیونکہ اس بندے کا حال تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اس کو صحیح ڈائریکشن دیں. مثلا کوئی شخص کسی قبلے کو فالو کرنے کے بعد کسی اور طرف نماز پڑھ رہا ہے، تو اب آپ کے پاس نالج ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو آپ کو کیا فرض بنتا ہے؟ پڑھے تو پڑھے، ہماری بلا سے ہمیں کیا؟ نہیں، آپ کے اوپر اس وقت کیا لازم ہے کہ اپنے علم کو نہ چھپائیں اور آپ اس کو نماز کی حالت میں بتا دیں کہ آپ رخ دائیں طرف یا بائیں طرف کر لیں. اسی طرح بعض اوقات کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے، تو سستی کے مارے آپ اس کو نہ بتائیں، یا یہ کہ آپ کہیں اچھا مجھ سے نہیں کسی اور سے جا کے پوچھ لو، میں نہیں بتاتا. یا اس لیے نہ بتائیں کہ اچھا میں نے اس کو بتایا اور اس کو بھی پتہ چل گیا تو یہ میرے برابر ہو جائے گا، پھر میرے پاس جو خاص علم ہے جس کی وجہ سے میں دوسروں سے فوقیت رکھتا ہوں وہ نہیں رہے گی. تو ایسے تمام کام کیا ہیں؟ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ. اور یہ ہے زبان قال سے، یعنی پوچھنے والے سے علم کو چھپانا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ عز وجل بلجام من نار. جس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ نہ بتائے، اس نے اس کو چھپا دیا، ایسے شخص کو اللہ آگ کی لگام پہنائیں گے. لگام آپ کو معلوم ہے نا، جو گھوڑے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی. کس کے؟ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور اسے پتہ بھی ہو، جواب آتا بھی ہو، اور وہ صرف کسی بھی وجہ سے، خواہ وہ بخل ہو، خواہ وہ کوئی بھی سستی ہو یا کچھ، وہ نہ بتائے. ہاں، صرف ایکسیپشنل صورت یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کا سوال ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو اس وقت جواب دیں تو وہ اس کے لیے فتنہ بن جائے، کیونکہ وہ اسے لینے کے قابل نہیں ہوتا ابھی. ایسی صورت میں حکمت کے تحت اگر کچھ دیر کے لیے اس کو پوسٹ پون کر دیں، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ اس وقت اگر میں نے اس کو یہ بات بتا دی تو یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، نقصان دہ ہوگی. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بعض اوقات ایسے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو وہ بات بعین ہی بتا دیں تو ان کی جو چھوٹی عقل ہے ابھی، وہ اس کو پوری طرح لے نہیں سکتے، ابزارب نہیں کر سکتے، وہ اس علم کو ابھی ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. کسی خاص مصلحت کے لیے کسی چیز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لینا اس میں نہیں آتا، یا حکمت کے تقاضے کے تحت کسی چیز پر خاموشی اختیار کرنا ایک الگ بات ہے. لیکن جان بوجھ کر علم کو چھپانا یہ اللہ کی رحمت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے. تو یہاں پر خاص طور پر وہ علم جو کتاب کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، کیونکہ کتاب سے مراد ساری کتابیں آ جاتی ہیں، پھر صرف تورات نہیں ہے، سب کتابیں. جو علم اس کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر ہے یا اپنے اپنے وقت میں باقی کتابوں کے اندر تھا، اس علم کو، اس کتاب کو جاننے والوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسے آگے پہنچائیں. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم کو نشر کرنا، علم کو عام کرنا، علم کی روشنی کو دور دور تک پہنچانا علم والوں کی ذمہ داری ہے. اور اگر وہ اس کو نہیں پہنچاتے اور اسے چھوڑ کے اور کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کی پوچھ ہوگی.
اور اسی طرح صرف دین کا علم نہیں، جو بھی فائدہ مند علم ہو، اگر آپ کو کوئی آسان طریقہ پتا ہو کوکنگ کا اور دوسرے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشکل میں پڑا ہوا ہے، تو خواہ وہ آپ سے نہ بھی پوچھے تو آپ اس کو آگے بڑھ کر مدد کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں. اسی طرح کوئی طالب علم ہے، وہ کسی کتاب کی تلاش میں ہے، کسی خاص چیز کو ڈھونڈ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو گائیڈ کریں اور وہ اپنا کام کر سکے. تو دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرنا، ان کی رہنمائی کرنا. کوئی آپ سے راستہ پوچھتا ہے اور آپ اس کو راستہ بتا دیتے ہیں، کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، یا سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو ڈانٹو مت، جھڑکو مت. سوالی کے سوال کو انٹرٹین کرو، اسے جواب دو، اس کو سیٹسفائی کرو جتنا بھی تمہارے پاس توفیق ہے، علم ہے. مثلاً ایک شخص کو پتا ہے کہ انٹرسٹ حرام ہے، لیکن وہ ہر آنے والے اسکالر سے بار بار پوچھتا ہے، صرف یا تو اسے ستانے کے لیے، یا پھر تفریح کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنے کے لیے کہ وہ اس کو حلال کر دے حرام کو. اگر اس نے حرام کہا ہے تو شاید کسی اور سے میں حلال کروا لوں تاکہ جو میں کر رہا ہوں وہ بس صحیح ہو جائے، جسٹیفیکیشن اس کی تلاش کرنے کے لیے. تو اس قسم کے سوال جو کہ کچھ سیکھنے کے لیے نہ ہو، بے مقصد ہو، تو ان سوالوں کو بھی ناپسند کیا گیا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم سوال کرے تو کیا اس کو بھی جواب دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے بیان کیا. تو الناس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، مومن، کافر، مسلم، نان مسلم، سب آتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب صرف ہمارے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. کیونکہ بعض اوقات کسی کا سوال واضح نہیں ہوتا، بعض اوقات کسی کا سوال بے وقت ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کا سوال انیڈیکویٹ ہوتا ہے. ایسی صورت میں آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس سوال کو بھی پہلے ذرا ٹھیک کر لیں اور پھر اس کو آسان طریقے سے جتنا وہ لے سکے اتنا جواب دے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے آدھی بات پوچھی تو آپ اس کو 10 باتیں اور ساتھ لگا دیں. جتنا پوچھا بس اتنا بھی کافی ہے. مثلاً حدیث جبریل دیکھیے، حضرت جبریل علیہ السلام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں، اور یہ سیکھنے سکھانے کا ایک طریقہ تھا. تو جبریل علیہ السلام جب سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، تو آپ کے جوابات دیکھیے کہ کتنے بریف، ٹو دا پوائنٹ اور سوال کے عین مطابق تھے، فالتو باتیں نہیں تھی اس میں. تو سوال کا جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے، ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے، اور دوسرے کی تسلی کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو اس وقت بلا وجہ کچھ نہ کچھ بولنے سے پرہیز کیجیے. خاموشی اختیار کرنے کی بجائے کہیے کہ میں نہیں جانتا. امام مالک کے پاس ایک شخص بہت دور دراز کا سفر کر کے آیا، اور اس نے امام مالک کی بہت تعریف سنی تھی کہ ان کے پاس بہت علم ہے. اب اس نے آ کے ان سے ایک سوال پوچھا تو کہنے لگے لا ادری. اس نے دوسرا پوچھا تو آپ نے کہا لا ادری. تو وہ سٹ پٹا گیا کہ میں تو اتنی تعریف سن کے آیا تھا اور آپ ہر سوال کے جواب میں کہہ رہے کہ مجھے نہیں معلوم. تو بات یہ ہے کہ خواہ آپ کی کتنی بھی شہرت ہو کہ آپ بہت نالجبل ہیں، ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز جانتے ہو، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو علیم ہے. بندے جو ہیں ان کے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر کوئی اور علم والا ہے، کسی کا بھی علم کامل نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کے علم کا احاطہ کرتا ہے. بندوں کے پاس کمپلیٹ مکمل نالج نہیں ہوتا، اس لیے ان سے بہت توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. اور اگر جواب نہ آتا ہو تو کبھی شرم اور آر بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے یہ کہنے میں کہ میں نہیں جانتا. اس میں انسان کی عزت اور سلامتی ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بتانے والے ہیں، جہاں نہ بتانے والوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے وہاں بتانے والوں کا بھی جزا بتائی گئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں تک، علم سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور یہ چھوٹی سی بشارت ہے، کتنی بڑی بات. آسمان و زمین کی ہر چیز، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں، اس کی بخشش مانگتی رہتی ہیں جو لوگوں کو خیر سکھائے. معلم الناس الخیر. تو ایک طرف علم کا سکھانا بے حد فائدہ مند ہے، دوسری طرف علم کا چھپانا انسان کو لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے.
یعنی ایک تو یہ کہ کوئی غلط کر رہا ہے اس نے پوچھا کچھ نہیں، لیکن دوسرا یہ کہ کوئی پوچھتا ہے آپ سے تو وہ قول ہے، یعنی بول کے کہہ رہا ہے. جس پہ میں نے وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ جس سے سوال کیا جائے اور اسے چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے. علماء یہود کے بارے میں کہا گیا ہے کیونکہ جب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے ہیں، حالانکہ تورات میں واضح طور پہ آپ کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے پہچان بھی لیا تھا، جیسے پیچھے گزرا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے تھے، اس کو چھپا جاتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دینی تعلیم جہاں ہوتی ہے وہاں بھی عام طور پر قرآن پر فوکس کم کیا جاتا ہے. تو یہاں جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، الکتاب کی جو تعلیم ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ما انزلنا من البینات والہدی، تو جو اللہ نے کلیئر پروفز کتاب کے اندر دیے ہیں اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانا لازم ہے. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اور توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، یعنی جو اپنی اس غلطی سے باز آ جائیں. واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، اور اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ خرابی اور بگاڑ کے بعد اس بگاڑ کو دور کرنا، یعنی اپنا عمل درست کر لیں، لوگوں کو بتانا شروع کر دیں. وبینوا، اور بیان کریں جو وہ چھپاتے تھے، اس کو ظاہر کریں، لوگوں کے سامنے لائیں. فاولئک اتوب علیہم، ایسے ہی لوگوں پر میں مہربان ہوں گا، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماضی میں ایسا کرتا رہا ہو کہ لوگوں سے علم چھپاتا رہا ہو، یا علم حاصل کرنے کے بعد اس نے اسے آگے نہ پہنچایا ہو، تو جب اسے احساس ہوا کہ وہ غلطی پر ہے اور وہ توبہ کر لے اور اس پچھلے بگاڑ کی بھی اصلاح کرے، اور اس کے بعد جو چھپایا ہے اس کو کھول کے سامنے رکھ دے، تو توبہ قبول ہوگی. کیونکہ توبہ کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں. یہاں صرف توبہ نہیں کہی، 3 چیزیں کہی گئی. کیا کیا؟ توبہ، اصلاح اور بیان. توبہ کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 اخلاص، کہ اللہ کے لیے توبہ کی جائے، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں. نمبر 2 اپنے گناہ پہ ندامت. نمبر 3 گناہ کو چھوڑ دینا، ترک گناہ. نمبر 4 آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا وعدہ. نمبر 5 توبہ کے وقت کے اندر توبہ کرنا، جب موت کا وقت آئے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، یا سورج جب مغرب سے نکلے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کا سیکھنا اور سکھانا کتنا زیادہ باعث فضیلت ہے. یہاں علم کی عظمت بیان ہوئی ہے کہ علم ایسی چیز ہے کہ جسے لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہیے، اور جو صاحب علم سیکھ کر اس سے نہ خود فائدہ اٹھائیں اور نہ کسی کو پہنچائیں، تو ایسے لوگ، ان سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، کفر کی حالت میں ہی مر گئے، وہم کفار، حالانکہ وہ کافر تھے، یعنی مرتے دم تک کافر رہے. اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. پیچھے لعنت کی بات ہوئی علم چھپانے والوں پر، اب لعنت کے کچھ اور مستحقین کا ذکر کر دیا گیا، اور ان میں سے وہ کون ہیں؟ جو کفر کرے اور کفر پر مرے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے توبہ کر لے، تو جو شخص زندہ ہو اس پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کے جرم پر اس کا اختتام نہ ہو. والملائکتی، اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی لعنت ہے، اور وہ کون ہے؟ فرشتے. والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، سب کے، آل ٹوگیدر سب کی لعنت ان پر. پچھلی آیت میں کہا گیا یلعنہم اللاعنون، لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. یہاں لعنت کرنے والوں کی قسمیں بتا دی گئی. ایک طرف سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی، پھر اللہ کے فرشتے، کیونکہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو، اور پھر باقی تمام لوگ. باقی تمام لوگ کیوں لعنت کریں گے؟ آپ دیکھیے کہ اہل ایمان تو لعنت کریں گے، لیکن کفار بھی ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے. بعض ان میں سے بعض پہ لعنت کر رہے ہوں گے.
جہنم میں جب ایک جماعت داخل ہوگی اور اس کے پیچھے دوسری آئے گی تو وہ اس کو پہلی والی دوسری کو لعنت کرے گی، وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی غلطی نظر آ جائے گی اور دوسرے کی بھی، لہٰذا وہ آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیں گے۔ تو اللہ کی ذات کا انکار، اس کی صفات کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، اس کی کتاب کا انکار، تو کفر کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ انسان کے لیے وبال جان ہے، اور کفر میں مرنے کی سزا لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ سورۃ البقرہ کی آیت 217 میں بھی یہ مضمون دہرایا گیا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے، پھر جائے، فَيَمُتْ، پھر وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگلی آیت میں بھی فرمایا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کس میں؟ اس جہنم میں، اس لعنت میں۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ایک لمحے کے لیے بھی ان کو سانس لینے کی مہلت نہ ہوگی، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی ان کو تھوڑی سی بریک بھی نہ ملے گی، کنٹینیوس پین میں ہوں گے۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا نا، جب پین ایک ہاتھ سے بڑھنے لگتی انسان بے ہوش ہو جاتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اوپر کیا گزری۔ وہاں کوئی بے ہوش نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی کو تھوڑی سی بھی مہلت ملے گی، وہ لوگ جو سزا کے مستحق ٹھہرے۔ قرآن پاک میں سورۃ غافر ہے، سورۃ المؤمن جس کو بعض مصاحف میں لکھا گیا ہے، اس کی آیت نمبر 49 اور 50، 49 اور 50 پڑھیے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ، وہ لوگ جو آگ میں جا چکے ہوں گے وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، کیا نام ہے اس کا؟ مالک، جی، ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے، ایک دن ہلکا کر دے، یہ نہیں کہیں گے کہ نہ دے، کم کر دے، ایک دن۔ جیسے ہم 6 دن کام کریں تو کیا چاہتے ہیں؟ ایک دن آرام کریں۔ تو اہل جہنم بھی کیا کہیں گے؟ ایک دن عذاب ہلکا ہو جائے، یوما من العذاب۔ قالوا، تو وہ جہنم کے داروں کے کیا کہیں گے؟ اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کے نہیں آئے تھے؟ تمہیں کسی نے ہدایت نہیں دی تھی؟ جہنم والے کہیں گے قالوا بلا، کہیں گے ہاں۔ تو پھر وہ ان سے کہیں گے اچھا اگر تمہیں پتا تھا، قالوا فدعوا، تو پھر اب تم خود ہی دعائیں کرو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا دلال کے سوا کچھ فائدہ نہ دے گی، یعنی ان کی دعا بھٹک جائے گی، اپنے نشانے پہ نہیں پہنچے گی، یعنی قبول نہیں ہوگی۔ تو وہاں ان کا دعائیں کرنا، رونا، چیخنا، فریادیں کرنا کچھ کام نہ آئے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، جو شخص ساری زندگی اللہ کو جھٹلائے، اللہ کی باتیں جھٹلائے، تو پھر اس کی بھی ساری زندگی سزا میں گزرے گی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا ہمیشہ کیوں سزا میں رہیں گے، کیونکہ اس نے بھی تو جتنا اس کو زندگی کی مہلت ملی تھی اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اللہ کے انکار میں گزاری، بہت بڑا جرم اس نے کیا اور ہمیشہ کے لیے کیا، توبہ ہی نہیں کی، تو پھر اس کی سزا بھی ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو توبہ کر لے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔